بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں اور مسجد نبوی کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی تعمیر کیسے کی گئی، مسجد نبوی کی فضیلت کیا ہے اور تعلیمی، معاشرتی اور تاریخی اہمیت کیا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ جس زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے پسند کیا، وہ دو یتیم بچوں یعنی سہل اور سہیل رضی اللہ کی ملکیت تھی۔ ان دونوں بچوں نے اپنی زمین بغیر کسی معاوضے کے یعنی کہ کوئی بھی رقم لیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین پر جو مسجد تعمیر فرمائی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ انصار مہاجرین میں سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ تعمیر میں حصہ لیا۔ اور فرسٹ ٹائم جو مسجد جب تعمیر کروائی گئی تو وہ کیسے تعمیر کی گئی تھی کہ مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں وہ کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی تھیں۔ مسجد کے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے اور چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں کی تھی۔ فرش بھی کچا تھا اور مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین رضی اللہ کے لیے مسجد سے متصل چند حجرے بھی تعمیر کروائے، یعنی کہ اپنے جو ان کی امہات تھیں ان کے لیے مسجد کے ساتھ ان کے گھر یعنی کہ حجرے بنائے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کیا ہے کہ مسجد نبوی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے، یعنی کہ ان میں نماز پڑھنے کا 1000 زیادہ درجہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جو ہے وہ بھی مسجد نبوی میں ہے۔ حج کے لیے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جسے ریاض الجنت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی، معاشرتی اور تاریخی اہمیت کیا ہے کہ اسلام کی پہلی درسگاہ صفا بھی مسجد نبوی میں ہی تعمیر کی گئی، یعنی کہ پہلی درسگاہ جب ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کو جو تعلیم و تربیت دی گئی وہ اسی مسجد میں دی گئی، جو درس و تدریس کی گئی وہ اسی مسجد سے سٹارٹ کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ غریب و نادار مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنوایا اور جو صفا کے نام سے مشہور ہوا، اس درسگاہ کا نام صفا رکھا گیا۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت پر مامور رہتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ یہ صحابہ جو ہے وہ اصحاب صفا کہلائے، یعنی کہ ان کو اصحاب صفا کا نام دیا گیا۔ مسجد نبوی اسلامی ریاست کا ایک اہم مرکز بنی۔ یہ مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ ایک تربیت گاہ بھی تھی۔ یہاں مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشاورت فرماتے۔ جہاد پر روانگی سے قبل مجاہدین جہاں جمع ہوتے اور حکمت عملی تیار کرتے۔
دوسرے ملکوں اور قبیلوں سے آنے والے وفود کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا اور اہم معاملات پر ان سے گفتگو کی جاتی۔ اسی مرکز سے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وفود اور جماعتوں کو روانہ کیا جاتا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ نے مختلف ادوار میں مسجد نبوی میں توسیع کی، یعنی کہ جیسے جیسے خلفاء آتے گئے ایسے ایسے مسجد کا احاطہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، اسے بڑا کرتے رہے ضرورت کے مطابق۔ نیکسٹ ہمارے پاس مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلا جواب ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلے الف ہے ہمارے پاس کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے مکان میں قیام فرمایا، تو اس کا درست آپشن ہوگا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر میں۔ اور مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفا۔ اصحاب صفا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے تھے اور تعلیم و تربیت بھی لیتے تھے، ان کو اصحاب صفا کہتے ہیں، یعنی کہ صفا کے اصحاب، جو درسگاہ تھا اس کا نام صفا تھا۔ مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی گئی وہ ملکیت تھی دو یتیم بچوں جن کے نام تھے سہل اور سہیل رضی اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے متصل تعمیر کروائے اپنے امہات کے حجرے۔ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے مسجد نبوی۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام شریک ہوئے۔ مسجد نبوی میں نادار اور غریب مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے ایک چبوترا تعمیر کیا گیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ نے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ سوال نمبر 3 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نے مسجد نبوی کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی، میری اس مسجد میں نماز مسجد حرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اصحاب صفا کون تھے؟ اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ غریب اور نادار مسلمانوں کے قیام اور تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنایا جو صفا کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور رہتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے، اور ان صحابہ، یہ جو صحابہ تھے وہ اصحاب صفا کہلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک، یہ بھی کو ہم کاٹ دیں گے، لکھیں گے مسجد نبوی میں ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد نبوی میں ہے۔ ریاض الجنت سے کیا مراد ہے؟ مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جسے ریاض الجنت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ الف ہے مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو مسجد نبوی کی فضیلت جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ، یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم پورے لکھیں گے۔ اس میں 2 احادیث ہیں، ٹھیک ہے، ایک ریاض الجنت کے بارے میں اور دوسری مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بارے میں، اور اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جو ہے وہ بھی مسجد نبوی میں ہے، اور حج میں جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی اور تاریخی اہمیت واضح کریں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی، معاشرتی اور تاریخی اہمیت
یہاں سے یہ والا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے پورا، یعنی کہ لانگ کوشچن ہے تو وہ یہ آپ نے پورا لکھنا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک مسجد نبوی، یعنی کہ ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں پہلی تعمیر کی گئی مسجد، زمین کس کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے خریدی، اس کے بعد کون کون تعمیر میں شریک ہوا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، ویسے مسجد نبوی کی کتنی فضیلت ہے، اور مسجد نبوی کی تعلیمی اور معاشرتی اہمیت کیا ہے۔ مشق میں ہم نے MCQs، فل ان دی بلینکس، شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کر لی ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا میثاق مدینہ۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔